ناول نفرت عشق کی قسط نمبر 4۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، کیسے ثابت کروں خود کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دافعہ نے روم میں چکر کاٹتے ہوئے خود سے کہا، یہ سب اس چڑیل کمینی رمشا نے کیا ہے میرے ساتھ، اللہ کرے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے وہ چڑیل، بہرحال سر کو بھی پتہ نہیں کیا دکھتا ہے اس میں، میری بات کو یقین ہی نہیں کرتے۔ وہ بے بسی سے کہتی بیڈ پر گری تھی، محبت کرنی ہی چاہیے، انسان کو بہت تڑپاتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، محبت بھی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو صرف تڑپانا جانتا ہے۔ دافعہ بیراج کا سوچتی خود سے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ چل جلدی سے تیار ہو جا، مولوی صاحب آنے والے ہیں، سن لڑکی جلدی سے تیار کر اس پاگل دلہن کو۔ زافیہ کی ماں چھوٹے سے روم میں آتے ہی زافیہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، دیکھ اماں تو میرے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، پتہ نہیں کس سے اپن کی شادی کر رہی ہے، ایک بار بتا دوں نہ کون ہے وہ کمینہ جس میں اتنی ہمت کہ زافیہ طاہر سے شادی کرے گا۔ زافیہ نے غصے میں کہا، شرم کا، لڑکی ہونے والے شوہر کو گالی دیتی ہیں، تجھے بتا دیتی ہوں تاکہ تو اس رشتے کو بھگا دیتی، اس لیے میں نے کہا اس سے نکاح کر لے، اس سر درد کو ویسے ہی چوری کر کے مجھے بدنام کر رکھا ہے، اب تیرا شوہر ہی تجھے سیدھا کرے گا، اور سن لڑکی تیار کر، اگر نہ مانے تو مجھے بتانا۔ اس کی ماں غصے میں کہتی باہر نکلی۔ حنان نے اس کے لیے ایک خوبصورت سا سرخ جوڑا اور پارلر والی بھیج دی تھی جو اب کب سے اس پاگل دلہن کو دیکھ رہی تھی، اپنی ہی شادی سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میم پلیز آپ چینج کر لیں، پھر مجھے آپ کا میک اپ کرنا ہے۔ وہ لڑکی آرام سے بولی، تجھے کس چیز کی جلدی ہے، وہ تجھے لگتا ہے اپن یہ سنگار کرے گی، وہ کبھی اس کمینے کے لیے جسے دیکھا تک نہیں، وہ نکاح کر لوں، حد ہوگی، بھاگے گی اپن بھی نہیں، آپ دیکھے تو صحیح وہ کون جو اپن سے پنگا لے رہا ہے۔ زافا نے بھاگنے کا پلان کینسل کیا۔ میم تو آپ تیار ہو کر بھی تو انتظار کر سکتی ہیں نا، اس لڑکی کو کیسے بھی کر کے اسے تیار کرنا تھا، ورنہ حنان اس کا کیا حال کرتا وہ اچھے سے جانتی تھی، اس نے دھمکی جو دے کر بھیجا تھا اسے، اپن کیوں تیار ہو کر اس کمینے کا انتظار کرے، اپن کو نکاح کرنا ہی نہیں ہے، بس آئے ایک بار ایسا حال کر کے بھیجوں گی دوبارہ کسی سے شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ زافا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، میم ایک اور بھی طریقہ ہے بدلہ لینے کو، یقین مانے وہ ضرور کامیاب بھی ہوگا۔ اس لڑکی نے کچھ سوچ کر کیا اور تم کیوں اپن کی مدد کرے گی، تجھے تو انہوں نے بھیجا ہے نا، کہیں ان کا پلان تو نہیں۔ زافا اس کو اوپر سے نیچے تک گورا، وہ لڑکی بکھلا گئی، نہیں میم آپ یقین کریں بہت کام آئے گا، میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا جو شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر یا تو بھاگ جاتی ہیں یا پھر تیار ہو کر سب کے سامنے انکار کرتی ہیں، ان کی سب کے سامنے بے عزتی کرنا، سچ میں میم تیار ہو کر آپ سب کے سامنے انکار کریں گی تو سوچیں گی کتنی بے عزتی ہوگی وہاں، باقی آپ کو جیسے ٹھیک لگے، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی، وہ ایک لڑکی کا دکھ ایک لڑکی ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس لڑکی نے اتنا بول کر گہرا سانس لیا، چلو کر کے دیکھتے ہیں، ویسے بھی نہ ماننا تو مار کر بھاگ جاؤں گی اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ زافا کو اس کا پلان پسند آیا، وہ اس کو شک بھی ہوا اس لڑکی کی ہمدردی پر، لیکن وہ جانتی تھی اگر اسے ساتھ زبردستی کی تو وہ مار کر بھاگ جائے گی یہاں سے۔ سر کام ہو گیا، اس لڑکی نے کان میں لگے بلوٹوتھ میں کسی سے کہا، نہیں تمہیں نہیں لگتا تمہیں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، ڈی اے نے اسے گھورتے ہوئے کہا جو سفید شلوار قمیض پہنے تیار کھڑا تھا، تمہیں نہیں لگتا تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو کیونکہ میں تم سے پہلے شادی کر رہا ہوں؟ حنان نے اپنی بتیسی نکالی، تم اپنے کام پر دھیان بہت کم دے رہے ہو، اگر شادی کے بعد کام پر دھیان کم ہوا تو تمہاری بیوی کو بیوہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ڈی اے اسے وارننگ دیتا آگے بڑھ گیا، توبہ توبہ کرو، ابھی مجھ سے غریب کی شادی ہوئی نہیں تو اسے بد دعا دے رہے وہ ڈی اے، تمہیں نہیں لگتا تمہیں میری شادی پر ہونا چاہیے؟ حنان اس کی بد دعا پر غصے سے کہا پھر سے اس کے پیچھے گیا، تم چاہتے ہو تمہاری شادی رک جائے اس لیے لے جاؤ جسے تمہاری بربادی دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ڈی اے نے اسٹڈی میں جاتے دروازہ بند کر دیا، حنان کچھ کہتا کہ اس کے بند دروازے کو گور کر اس کے بعد پر سوچنے لگا، گواہ تو اسے لے کر جانا تھا، پھر وہ دشمن ہی سے۔ حنان سوچتے میں اس کا فون پر نمبر ملانے لگا، بکو کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف فون پر بیزاری سے آواز آئی، تھوڑی دیر میں نکاح ہے، میرا ایڈریس بھیج رہا ہوں، پہنچ جانا، لیٹ مت ہونا۔ حنان نے بھی بیزار ہو کر کہا، دعوت دے رہے ہو یا کوئی احسان کر رہے ہو، یا اچانک تیری قسمت کیسے پھوٹنے لگی، اتنے فاسٹ تھوڑی تو ڈی اے بھی نہیں نکلا جتنا تو آگے بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف زوردار کہہ لگا، وہ کیا ہے نا تیرے جیسے کمینے کو کوئی منہ نہیں لگاتا نا، اس لیے جل رہا ہے میری کامیابی سے، اور ہاں آجا میرے نکاح کے چھوارے کھانے، کیا پتہ میری قسمت سے تیری بھی کھل جائے۔ حنان نے بھی دل جلانے والا کہہ لگایا، چھوارے تو ضرور کھاؤں گا، اس کے بعد بہت جلدی تیری بریانی بھی کھانی ہے بیٹا۔
तंजिया बोलता फ़ोन बंद कर दिया। कमीना साला, मजाल है कोई भी मेरी खुशी में खुश हो। चल हनान सुल्तान तो खुश है तो पूरी दुनिया खुश है, अब बस अपनी जंगली बिल्ली को मनाना है यार। हनान खुद से कहता शरारत से मुस्कुराया। वाह मैम, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, सच में सर के तो होश उड़ जाएंगे। इस लड़की ने इसको खूबसूरत सी सुर्ख जोड़े में देखकर दिल से कहा। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड लहंगे पर गोल्डन काम हुआ था, इसके छोटे बाल आगे पीछे हुए पड़े थे, बगैर मेकअप के भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी तारीफ पर भी इसने कुछ नहीं कहा। आगे चेयर पर बैठ के इसे सिर्फ तैयार होकर सबके सामने इनकार करना, अपना बदला लेना था। इस लड़की ने अपना काम शुरू किया। सुनो लड़की, क्या मेरी बेटी तैयार? जाफा के माँ रूम में आते ही कहा, पर बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। सामने जाफा को तैयार देखते ही इनके मुंह से बेताशा माशाल्लाह निकला। माशाल्लाह, ये मेरी ही बेटी है ना, इतनी प्यारी लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। इसकी माँ नाम आंखों से इसकी नज़र उतारी। जो खूबसूरत ब्राइडल मेकअप में बड़ी सी गोल नोज रिंग पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। बालों का जूड़ा बनाए वो इस पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़े वो बहुत प्यारी दिलकश लग रही थी। आज वो कहीं से भी नहीं लगी वो कोई चोर है या हमेशा लड़के जैसे कपड़े पहन कर घूमने में होती थी। जाफा अपनी माँ के प्यार और हैरत से इन्हें देखा, जो आज तक तो कभी नहीं दिया इतना, और आज शादी करके जाएगी इसलिए इतना प्यार मिल रहा है। वो सोचते हुए मुस्कुराई। अम्मा, क्या तेरा दामाद भी अभी तक नहीं आया? अपन अब इस भारी कपड़ों में थक जाएगी यार। बोला इस रिश्ती भी करना है, मतलब निकाह भी होना है, वरना तो जानती है ना लाइट ही नहीं हमारे पास, अपन का मेकअप ख़राब हो जाएगा। जाफर ने तेज़ी में बोलकर गहरा सांस लिया। इसे वाकई आदत नहीं थी कभी भारी कपड़ों की, और आज इसे गर्मी हो रही थी। मैम आप बैठ जाइए, मैं अब चलती हूँ, आपको मुबारक हो बहुत। वो लड़की जल्दी में बोलकर तेज़ी से बाहर निकली। क्या पता वो लड़की सच में इसे कुछ कर ना दे। जाफा बस इसकी पुश्त को घूरती रही। चलो अब वो लोग आ गए हैं, भाई मौलवी साहब बुला रहे हैं। इसकी माँ इसे उठाते हुए कहा। इसका दुपट्टे का घूंघट निकाला। इस वक्त जाफा का दिल ज़ोर से धड़का। देख, मैं जानती हूँ तू खुश नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कर, मैं माँ हूँ तेरी, कभी गलत फैसला नहीं करूँगी। तुम नौजवान लड़की हो, मैं तुझे अकेला कहीं भी भटकने नहीं दे सकती। हमेशा काम पर चली जाती हूँ, पीछे तेरी फिक्र मुझे कुछ करने नहीं देती। हर वक्त ये ख्याल रहता है कि करेगा तेरे साथ शादी। हम गरीब और तू मेरे लाख मना करने पर भी चोरी करती थी। मुझे बहुत खौफ रहता था, तुम्हारे लिए बहुत जालिम लोग रहते हैं इस दुनिया में। तू भी छोटी है, जज्बाती है, नहीं समझती लोगों की बातें, इनकी गलीज न गाएं। अपने घर खुश रहना, शोर से लड़ना मत, मेरी इज्जत की लाज रख लेना। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा ऐसा क्यों कह रही है? अपन तेरे को अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरे अलावा तेरा है ही कौन? मुझे ही जुदा कर रही है, मत कर ऐसा। अम्मा मुझे नहीं करनी शादी। अभी क्यों ऐसे वास्ते दे रही है? मुझे भी इनकार में नहीं कर सकती। तमाशा ना कर। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगा कर रो रही थी। जाफा ने सोच लिया वो बाहर जाके तमाशा करेगी, पर अपनी माँ के हाथ जोड़े इसके आगे इसे बेबस कर दिया था। अपनी माँ की बेइज्जती वो अपने दग तक दिल के साथ बाहर आई। कैसी किस्मत थी इसकी, इसे तो ये भी नहीं पता था इसका हम सफ़र है कौन, कैसा दिखता है। इसकी माँ ने सोफे पर आकर बिठाया। छोटा सा घर था, बाहर कुछ चेयरें, एक सोफ़ा रखवाया था। हनान ने ज़्यादा लोग थे नहीं, हनान अपने साथ एक मौलवी साहब और 2-3 लोग लेके आया था। एक दोस्त था, एक गार्ड था तो एक दुश्मन। बिस्मिल्लाह करे मौलवी साहब। जाफा को अपने करीब एक भारी मर्दाना आवाज़ है। इसे लगा इसने ये आवाज़ सुनी है, कहीं ये सोचते ही इसकी धड़कनें तेज़ रफ्तार से चली। इसने हिम्मत करके गर्दन मोड़ कर देखना चाहा तो जैसे सुन हो गई वो अपनी जगह। ये तो वो नहीं, ऐसे क्या हो सकता? जाफा ने अपनी सोच को झटका। जाफा ताहिर, आपको हनान सुल्तान अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब ने कुरानी आयात पढ़कर निकाह शुरू किया था। वो 3 बार पूछा था। नहीं, अपन को ये शोर कबूल नहीं है, इससे अपन की बहुत बार लड़ाई हुई है, इसलिए अपन इस शख्स से शादी नहीं करेगा। वो पता भी है अपन को, तो ये भी नहीं पता था कि मेरा होने वाला शोर कौन है, फिर कैसे अपन इसका धोखा भूले। जाफा एकदम धड़कते दिल के साथ उठ खड़ी हुई, अपना गुस्सा निकाला। एक तरफ माँ का डर भी था कि पता नहीं क्या करेगी सबके सामने, दूसरी तरफ इस शख्स की चालाकियों पर भी गुस्सा आया। ये क्या तरीका है? चुप करके बैठो, कबूल है क्या कहो, वरना क्या? हाँ बोलो। गन निकाल कर डराओगे, मारने की धमकी दोगे? अपन को सोच भी कैसे लिया? अपन तेरे से डरती है, एक तो अपन से धोखे से शादी करने आ गया। जाफा दोनों हाथ कमर पर रख कर लड़ने लगी। जितने भी लोग थे मुँह खोले इस लड़के को देख रहे थे। इन सब में से एक शख्स सुकून से इसकी बर्बादी देख रहा था। वो अंदर से बहुत खुशी, इसकी मुस्कुराहट ने हनान को अंदर तक जला दिया था। इस वक्त हनान और जाफा की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा है, लेकिन वो तमाशा नहीं करना चाहता था। इसकी माँ के सामने बस एक बार निकाह हो जाए, फिर अच्छे से इसको सीधा करने का इरादा रखता था।
है लड़की बावली हो गया, क्या शर्म नहीं आती इस तरह तमाशा करते हुए समझा के लाई थी ना, कुछ मत करना, मेरी इज्जत नहीं रखनी आती ना तुझे। इसकी माँ ने गुस्से में इसका बाजू पकड़ कर करीब कान में कहा, अम्मा तू जानती नहीं ये बड़ा माफिया डॉन है, तू कैसे ऐसे इंसान से शादी करवा सकती है अपनी बेटी के। ज़ाफ़ा ने दुख से अपनी माँ को देख कर कहा, मैं सब जानती हूँ, और तू कौन सा दूध की धुली है। चोरी करना, एक चोर एक डॉन में कौन सा फ़र्क होता है। अब चुपचाप से बैठ कर हाँ बोल, वरना यहीं सबके सामने खुद को मार दूंगी। और हाँ, मेरी ये धमकी मत समझना, करके भी दिखा दूंगा। अपनी माँ और अपने मरे हुए बाप की इज्जत रखना चाहती है तो बैठ कर हाँ बोल, वरना चली जा यहाँ से, मेरा मरा हुआ मुँह भी मत देखने आना। इसकी माँ ने उससे गम से कहते आंसू साफ किए। वो तो इनकी धमकी पर साकत रह गई। वो एक नज़र हनान को नफरत से देखते हुए बैठ के, इसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसकी खातिर वो झुक तो गई, पर इसने सोच लिया था वो हनान को अब नहीं छोड़ेगी। अपनी आंखों को नमी को अंदर ही बहने दिया। मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर इसने एक बार बेदिली से हाँ कहा। इससे हनान की ये हरकत बहुत जहर लगी थी। इसके बाद मौलवी साहब ने हनान से पूछा, हनान सुल्तान, आपको ज़ाफ़ा ताहिर अपने निकाह में कबूल है। तीनों बार दिल से इकरार आया। हनान तो खुशी की इंतहा नहीं थी। जब इसके खूबसूरत से सजे संवरे सरापे को देखा है तो वो इसका दीवाना हो गया था। इसे तो ज़ाफ़ा से मिलते ही पसंद आई थी, फिर कब मोहब्बत से इश्क में सफ़र हुआ ये इसे पता ही ना चला। अब इस सफ़र में से ज़ाफ़ा भी लाना था। इसके आंखों में अपने लिए नफ़रत, गुस्सा देख चुका था। दुआ के बाद इन सब को मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। ज़ाफ़ा की माँ से अंदर लेगी, थोड़ा समझा सके। बाकी सब हनान को मुबारकबाद देने लगी। बर्बादी मुबारक मेरे दुश्मन, वैसे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद आई मुझे। चलो, मेरी तरह कोई और भी है जो तुझे सुकून से सोने उठने बैठने तक नहीं देगा। इस शख्स ने तंजिया कहकर लगाया। हनान ने गुस्से में देखते हुए सबको फारग किया और चलता हुआ ज़ाफ़ा की माँ के सामने आ दुआ लेने लगा। कुछ बातें इनकी सुनी। इन्होंने बहुत सी दवाएं दी दोनों को और ज़ाफ़ा को रुखसत किया। इसके साथ ज़ाफ़ा गुस्से में चलती हुई आई और गाड़ी में बैठ गया। हनान एक गहरी दिलचस्प नज़र से इसकी नाराज़गी वाले अंदाज को देखता रहा। शराब पियोगे? सामने बैठे आदमी ने कहा, मैं ये हराम चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। डीए ने बेजारी से आसपास के माहौल को देखते हुए कहा, सिर्फ बेशर्मी का मंजर दिखा रहा था। हाँ, काफ़ी अच्छा मजाक करते हो। हराम की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, पर हराम जगह पर आते हो, कमाल हो वैसे। इस आदमी ने मकरू कहकर लगाया, वो क्या है ना, किसी को तो यहाँ की गंदगी साफ़ करनी है, तुम्हें ही सही। वैसे सुना तो होगा मेरे बारे में कभी। डीए ने इसकी तरफ मतवज्जो दी और इस आदमी को इसकी सुर्ख आंखों ने कांपते हुए मजबूर किया। क्या तुम DI हो? वो आदमी एकदम से वहाँ से उठकर भागा, गलत जगह भागा है। डीए ने अफसोस से सर हिलाया। इसे देखकर वहाँ से उठकर बाहर निकल आया और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर इस पर मैसेज पढ़ा। मुस्कुराते हुए इस क्लब को देखा। ज़ैद जाफरी, बहुत जल्दी तुम्हारा खेल ख़त्म होगा। डीए ने मुस्कुराते हुए लाइटर जलाया। एक नज़र क्लब के दरवाजे पर डाली। अचानक से आग फैलती चली गई। लोग चीखते आगे पीछे भागने लगे। कुछ लोगों को आग ने अपनी लपट में ले लिया था। एक क़यामत का मंजर बन गया। आगे बहुत तेज़ी से फैलती हुई आग, जैसे किसी ने बहुत अच्छे से काम किया हो। डीए के होंठों पर मुस्कुराहट सी आई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये थी ज़ैद जाफरी की बर्बादी। क्या अब ज़ैद जाफरी खामोश रहेगा या अब होगा एक जंग का ऐलान? ये खिड़की किसने खोल दी? हमने तो बंद की थी। अनल की वॉशरूम से बाहर आते ही सामने खुली खिड़की पर नज़र पड़ी और याद करने लगी, इसने तो बंद की थी, फिर ही वॉशरूम में गई थी। फिर भी जान के सोचते ही आगे बढ़ी थी कि अचानक रुक गई। ये लाइट कैसे जली? भी जान बाबा। अचानक अंधेरे से वो खौफ खाती दरवाजे तक भागी। खिड़की से चांद की रोशनी पूरे रूम में हल्की फैली हुई थी। अनल को महसूस हुआ कोई है इसके रूम में। एक तो अंधेरा, दूसरा किसी की मौजूदगी का खौफ। आते ही वो दरवाजे तक गई। अनल ने जैसे ही दरवाजे के लाक पर हाथ रखा, किसी ने तेज़ी में आगे इसका बाजू पकड़े दरवाजे से लगाया। इसके बारी हाथ ने इसकी चीख हलक में दबाई। अनल के खौफ से आंखें फैल गई। सामने इस मार्क्समैन को देखकर सर पर उड़ी थी। चेहरा मार्क्स से छुपा, सिर्फ वो सुर्ख ग्रे आंखें थी जिन्हें अनल पहचानना खौफ से काम के। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने का। शोर नहीं, एक भी आवाज़ नहीं निकलेगी तुम्हारी। इसने झुककर इसके कान में सरगोशी में कहा। इसकी दहशत भरी आवाज़ में खौफ से अनल रोते हुए ना में सर हिलाया। तुम दरियान के साथ बाहर क्यों गई थी? क्या तुम भूल गई? तुमने मुझे वादा किया था ना? कहा। डीए ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो फुल सफ़ेद सूट में खुले बाल, आंखों में बेतहाशा मुसीबत में से इसके सामने आई थी। वो बेहद दिलकश लग रही थी। डीए को हमेशा से इसकी खूबसूरती, मासूमियत पर गुस्सा, नफरत बेइंतहा आता था। नहीं गए थे वो खुद
کے گئے تھے۔ بابا نے کہا جاؤ۔ میں نے کب کہا آپ سے نکاح کا؟ انل نے روتے ہوئے صفائی دی، پھر حیرت سے اس کے گری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے عشق میں تم اپنا وعدہ بھی بھول گئی لٹل گرل، دوبارہ اگر تمہیں مجھے اس کے ساتھ دیکھی نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا، یاد رکھو گی۔ اب گھر سے باہر قدم اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ڈی اے جھک کر کان میں سرگوشی میں کہتا، اس کے بالوں میں ایک گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا۔ انل تو سانس روک کے کھڑکی اس کی دھمکیاں سن رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اس نے کب وعدہ کیا نکاح کا؟ اس کے بالکل، اس نے تو کہا تھا وہ دریان سے محبت کرتی ہے، پھر اس سے کیسے نکاح کرے گی؟ ہم بابا کو بتائیں گے۔ انل نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا بتاؤ گی بیوقوف لڑکی؟ ڈی اے نے جھک کر دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ دی۔ وہ اس کی قید میں سانس روک کے کھڑی رہ گئی۔ بتاؤ کیا بولو گی؟ آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں نا؟ پر کیوں؟ ہم نے کچھ کیا نہیں۔ انل معصومیت سے روتے ہوئے کہا، ابھی نہیں رونا ہے، یہ سب تو بات کر لیں گے۔ صحیح کہا، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، پر ابھی نہیں، بہت جلد تمہیں اور تمہارے باپ کو تڑپا کے ماروں گا۔ مجھے اس نے تڑپایا تھا، اس طرح وہ بھی تڑپے گا، بہت جلد آؤں گا۔ ڈی اے نفرت سے کہتا، اس کے بازوؤں پر زور ڈالتا، اسے تکلیف دیتا، جیسے سکون سا ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے سامنے ایک معصوم سا عکس لہرایا۔ چھوڑو، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ انل ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس عالم اس کی گرپ بہت مضبوط تھی، اس نازک پری پر۔ کہا، نہ رونا نہیں، ابھی تو یہ درد بہت کم ہے میری جان، بلکہ یہ تو درد ہی نہیں، درد تو ہوگا۔ میں بہت جلد تمہیں ملوں گا، اور تمہیں اتنی جلدی کیسے ماروں؟ ابھی تو شروعات ہے، پھر ملیں گے انل حیات۔ وہ ایک نظر اس کے آنسو بھرے چہرے پر ڈالتا، اس کے بازوؤں پر زور دیتا، پیچھے ہوا اور کھڑکی سے کود گیا۔ انل روتی چیختی ہوئی نیچے بھاگی۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ حیات صاحب بھی اس کی چیخ سنتے روم سے بھاگتے ہوئے آئے۔ بھی جان بھی کچن سے باہر آئی۔ وہ تینوں ہی گھر پر تھے، بہرحال اس کا باپ کسی میٹنگ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا انل حیات صاحب کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ بھی جان، حیات صاحب دونوں گھبرا گئے اس کے اس طرح چیخنے اور بے ہوش ہونے پر۔ انل، میرا بچہ کیا ہوا؟ بھائی صاحب جلدی ڈاکٹر کو کال کریں، پتہ نہیں کیا ہوا میری بچی کو، اللہ رحم کرے۔ بھی جان نے انل کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ حیات صاحب نے اسے اٹھائے اوپر روم میں لے گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ زید جعفری غصے میں پاگل ہوتا ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ جب سے اسے خبر ملی تھی اس کے کلب پر کسی نے آگ لگا دی، اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ کہاں تھے تم سب کمینے؟ بولو، کہاں مرے پڑے تھے؟ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، جانتے ہو تم سب کتنا نقصان ہوا ہے میرا؟ بولو۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یہ سب اسے ڈی اے نے کیا ہوگا، تم جانتے ہو وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو ہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہر کام سے۔ ظفر نے خونخوار نظروں سے زید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زید یہ کیا کر رہے ہو؟ ظفر نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے گن لی جو اپنے ہی ساتھیوں کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ گارڈ خون سے لپٹے نیچے پڑے ہوئے تھے، کہ جن کو اپنے مالک سے وفاداری کے بعد یہ بدلہ ملا تھا۔ ایسے بے رحم لوگوں کے پاس دل ہی کہاں ہوتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ڈی اے، ایسی تکلیف دوں گا ساری زندگی یاد رکھو گے۔ بہت کر چکا تم میرا نقصان، اب میری باری۔ زید جعفری نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے ان دانتوں میں ڈی اے کو چبا رہا ہو۔ مجھے اس کی پل پل کی رپورٹ چاہیے، اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو۔ زید سرخ نظروں سے ظفر کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو آؤ اپنے گھر چلو۔ حنان اس کے سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو اس کے خوبصورت سجے روپ کو کھو گیا۔ زافیہ نے اس کی نظروں سے سرخ ہوتے دھڑکتے دل سے غصے میں کہا، اپن کو تیرے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم نے اپن کو دھوکہ دیا، اپن واپس اپنے گھر جائے گا۔ زافیہ غصے میں بولتی گاڑی سے باہر نکلی۔ یہ دھوکہ نہیں تھا میری جان زافی، یہ محبت تھی میری جو تمہیں اپنا بنا کر پوری کر دی۔ حنان نے اسے پیار سے ہاتھ پکڑا۔ نشہ تو نہیں کیا ہوا نا؟ اتنی جلدی تم کو اپن سے محبت بھی ہوگی، لیکن اپن کو یہ محبت پیار وغیرہ پسند نہیں ہے۔ اب چھوڑ، اپن کو گھر جانا، میری ماں کے لیے وہ کیسے رہے؟ غصے میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوا کے آگے بڑھی تھی کہ حنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ اندر چل کر سکون سے لڑتے ہیں۔ حنان محبت سے کہتا اندر بڑھ گیا۔ زافیہ تو شرم سے سرخ پڑ گئی۔ چھوڑے، نیچے اتارے، اپن تیری جان لے لے گا، اب تو یہ جان تمہاری ہی، جب چاہے لے لو، پر اتنی جلدی کیا ہے؟ حنان سیدھا اسے روم میں لے آیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی، شاید کوئی نہیں تھا، صرف گارڈ تھے جو اپنے کام پر تھے۔ ڈی اے گھر پر نہیں تھا۔ حنان یہ سوچتے ہی سکون سے سانس لیا، ابھی اسے صرف اپنی جنگلی بلی کو سنبھالنا تھا۔ یہ دیکھو مس حنان، ہماری خوبصورت سی جنت۔ حنان نے اسے نیچے اتار کر پورا سجا ہوا روم دکھایا جو خوبصورتی سے گلابی لال پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ روم میں تازی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زافیہ کو منہ کھلا اتنے بڑے خوبصورت سے سجے روم میں دیکھنے میں
گم تھی۔ ہوش تو تب آیا جب پیچھے سے حنان نے اسے اپنے خسار میں لیا۔ کیسا لگا؟ حنان نے سرگوشی میں کہا۔ بہت پیارا ہے۔ کیا یہ میرا کمرہ ہے؟ یہ تو پورا گھر میرا ہے۔ اضافہ نے ایک دم سے خوشی سے چیخ کر، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہوگا۔ وہ آج اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ سب ہمارا ہے۔ اب تو خوش ہونا۔ حنان نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں اپن ابھی خوش نہیں ہے۔ میری ماں وہاں اکیلی اور اپن اتنے بڑے گھر میں، تو میں اسے بھی ساتھ لے آؤں گی، پھر یہیں رہوں گی، ورنہ اپن جا رہا ہے۔ اضافہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے وہ اکیلی، میں نے ان کا انتظام کر دیا، انہیں اچھی جگہ بھجوا دی ہے، وہ اب وہاں سکون سے رہیں گی، اچھا کھائیں گی، پیئیں گی، پہنیں گی۔ بس اب تو میرے ساتھ خوش رہو، ورنہ مجھے خوش رکھو۔ حنان نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اضافہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ حنان کی باتیں، اس کا محبت بھرا انداز اسے اپنے سحر میں لے رہا تھا۔ سالم مارا کیوں؟ حنان نے اسے قریب کیا تھا۔ اچانک اس کے پیٹ پر زور سے ٹانگ مار دی۔ اضافہ نے وہ دور ہوتے ہوئے ہی کرایا۔ یہ تو کچھ نہیں، ابھی تو اپن تیرے سے بدلہ لے گی، دھوکے سے شادی کی ہے، اتنی جلدی اپن بھی نہیں بھولنے والی۔ اضافہ نے گھٹتے ہوئے کہا۔ واش روم میں بند ہوگی، کوئی مجھے خوش ہونے ہی نہیں دیتا کہ تو جب معصوم سا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ احساس ہی نہیں کسی کو میرا۔ حنان خود پر افسوس کرتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ڈر خوف سے بے ہوش ہوئی ہے۔ خیال رکھیے، میں کچھ دوائی لکھ دیتی ہوں، آپ انہیں کھلا دینا، بخار بھی اتر جائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ ریاض صاحب نے بے چینی سے کہا۔ شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، آپ بس ان کا زیادہ خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ سے بہت معصوم پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا، پھر باہر چلے گی۔ بھائی صاحب، انل کو ہوش آ گیا، وہ آپ کو بلا رہی ہے، آپ جائیں، میں اس کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ بی جان نے روم سے باہر آتے ریاض صاحب کو وہاں کھڑا دیکھ کر کہا، جو اس کے ہوش آنے کا سنتے ہی روم میں گئے تھے تیزی سے۔ بابا بابا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ انل نے ریاض صاحب کو اندر آتے ہوئے رو کر پکارا۔ ریاض صاحب نے بھاگتے ہوئے اسے اپنی گوش میں لیا، پیار سے اس کا ماتھا چوما، جو بخار کی وجہ سے گرم تھا۔ اس کا سفید چہرہ گلابی سرخ ہو گیا تھا بخار میں۔ بس رونا نہیں ہے بابا، ہے نا ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، آپ رونا بند کریں، بابا کا بہادر بچہ ہی نا آپ۔ ریاض صاحب کو اس کا رونا تڑپا رہا تھا۔ بابا وہ ہمیں مار دے گا، اس نے کہا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ بابا وہ کون ہے؟ انل نے خوف سے روتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو بابا، ہے نا ساتھ، کوئی بھی آپ کو ساتھ نہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے بابا، وہ پر یقین ہے نا؟ ریاض صاحب نے سمجھانے پر سر ہاں میں ہلایا۔ ریاض صاحب اس سے پوچھنا چاہتے تھے کون ہے، کیسے دکھتا ہے، پر وہ اپنی بیٹی کا حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بس اب اس کا بہت خیال رکھنا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے جو وہ بھی ہے، وہ اس کا دشمن ہے، جو اس کی بیٹی کو تکلیف دے کر اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دافیہ نے دور سے رمشا کو کسی کے ساتھ اندر ریسٹورانٹ میں جاتے دیکھا۔ جو بھی کرے، مجھے کیا آفس سے نکال کر ضرور خوش ہوتی ہوگی، 20 سر سے جو چپکی رہتی ہے انہوں۔ دافیہ منہ بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ یہ یہاں کر کیا رہی ہے؟ ویسے تو ہمیشہ 20 سر کے ساتھ چپکی رہتی ہے، پھر ابھی آفس میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دافیہ کی تجسس ہو رہا تھا اس کے یہاں پر کسی کے ساتھ ہونے پر۔ وہ کچھ سوچتی اندر گئی۔ ریسٹورانٹ میں آج تھوڑا کم رش تھا، اس لیے دافیہ کو وہ لوگ آرام سے دکھ گئے۔ وہ لوگ دوسری سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دافیہ آرام سے چلتی ہوئی دوسری ٹیبل پر گئی، جہاں اس کی رمشا کی پیٹھ تھی، اور آرام سے ان کی باتیں سن سکتی۔ وہ لوگ شاید بحث کر رہے تھے کسی بات پر۔ دافیہ نے غور سے سننا چاہا۔ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، ہماری ڈیل ہوئی تھی، ہم 50-50 لیں گے۔ رمشا نے غصے میں دانت پیسے تھے۔ میں تمہارے ساتھ کام کر کے اور نقصان نہیں اٹھا سکتا، تم سے تھوڑا کام کرتے ہو، آگے تو ہم ہینڈل کرتے ہیں۔ زین انصاری نے غصے میں کہا۔ اسے رمشا کی ہر وقت پیسہ لینے پر بہت غصہ آ گیا۔ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ رمشا اس کے انکار پر آگ بگولا سی ہوگی۔ ہاں دھوکہ، ریلی یہ لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا مس رمشا، دھوکہ تو تم دیتی ہو، بہت خوبصورت انداز میں لوگوں کو بھول کے اپنے دوستوں کو ان بیچاریوں کے ساتھ کتنا دھوکہ کر چکی ہو۔ زید انصاری نے طنزیہ کہکا لگایا۔ تم جانتے ہو یہ سب میں تمہاری بس اب بہت سن چکا ہوں۔ محبت، اف یہ لفظ بہت زہر لگتا ہے مجھے، تم جانتی ہو مجھے، اور مجھے صرف خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے۔ زہد نے اپنے اسے دیکھتے ناگواری سے کہا۔ رمشا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، بولے اس کا سٹائل ماڈلنگ زین کو اچھا لگتا تھا، تبھی سے وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا چکا تھا، پر رمشا کو اس سے محبت ہو گئی تھی، اس بات سے زین فائدہ اٹھاتا تھا۔
تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے زین انصاری، تمہارے لیے میں نے بیراج شیرازی کی ڈیزائن چوری کی اور تمہیں دی، تم میرے محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ رمشا غصے میں چیخی۔ دافیہ جو کب سے ان کی باتوں میں صدمے میں دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر چوری پر شاک میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں ہوا یہ سب اس نے کیا۔ وہ لوگ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اس پر۔ وہ مزید کچھ نہیں سن سکی۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ریکارڈنگ آف کی اور باہر کی جانب بھاگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شاید اس ظالم کو یاد کرتے وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت تھا اس کے پاس۔ حنان اٹھو، اپن کو بھوک لگ گیا۔ اضافہ کب سے حنان کو جگا رہی تھی، پر وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے۔ اپنی میٹھی نیند میں اضافہ کو جلدی اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے وہ فریش ہو کر حنان کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا وہ اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لائی۔ ویسے ہی اسے حنان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیوں شادی کی اس سے، وہ بھی اتنی جلدی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو غریب تھی، چور تھی، پھر کیوں اس کو محبت ہوئی اس سے؟ وہ صرف کل سے انہی سوچوں میں تھی۔ اتنا تو وہ اب جان گئی تھی حنان کی محبت ہے اس سے، تبھی اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ رات بھی بہت لڑنے کے بعد اس نے پیار محبت بھرے لہجے میں سمجھایا اس کو کیسے وہ پہلی نظر میں اس کو پسند آئی، وہ اس کے ٹائپ کی ہے، اس لیے اس نے شادی کی۔ اضافہ کو بھی حنان اچھا لگتا تھا، لیکن محبت وہ تو شاید اب ہو جائے۔ اس نے سوچا حنان اٹھو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، اپن بہت بھوک سے مر رہی ہے، تمہاری نیند نہیں ختم ہوتی۔ اضافہ نے غصے میں سے جھنجھوڑا، سونے دو یار، مجھے بھوک نہیں لگی، آ جاؤ تم بھی سو جاؤ، بعد میں اٹھیں گے۔ حنان نے ایک آنکھ کھولتے ہوئے کہا، اس سے بھی اپنی طرف کھینچتا لہراتی ہوئی اس کے اوپر آ گری۔ حنان چھوڑو اپن کو، میں نے کہا بھوک لگی ہے، سونا نہیں ہے، تم اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں اب۔ اضافہ غصے میں شرم میں سرخ ہوتے اس کے خسار میں نکلنا چاہا، ظالم لڑکی چھوڑو یار، اٹھ رہا ہوں۔ نہیں تمہیں عزت راست نہیں آتی، اب بتاتی ہوں۔ اضافی یار چھوڑو، اچھا ظالم رکو، سانس تو لو یار، میری ہی سانس بند کر دو گی تمہاری تو۔ اضافہ غصے میں اس کے خسار کو توڑ کر اس کے اوپر تکیہ رکھ کے اسے مارنے لگی۔ حنان خود کو چھڑواتا بولے جا رہا تھا، کبھی ایک ہاتھ پکڑتا تو کبھی دوسرا۔ حنان کمینے چھوڑو۔ اچانک حنان نے پکڑتے ہی اسے بیڈ پر گرایا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور سب سے زیادہ تمہارا ناک بہت پیاری لگتی ہے، جس میں یہ پیاری سی نوز پن ہے میرے نام کی۔ اس کی تعریف پر اس کو رات کی بات یاد آئی جب اس نے منہ دکھائی میں سے نوز پن پہنائی تھی۔ حنان کو شروع سے نوز پن پسند تھے، اس نے ہمیشہ سے سوچا تھا وہ اپنی بیوی کو یہی گفٹ دے گا۔ اپن کو بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنے۔ تو اضافہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپا کر ایسے کرتے ہوئے وہ حنان کو بہت پیاری لگی۔ میری بلی بہت پیاری ہو، قسم سے دل ہی نہیں کرتا تمہیں کہیں جانے دیتا۔ حنان کے بولنے پر وہ زور سے چیخی، مطلب وہ کب سے کہہ رہی ہے بھوک کا اور کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ غصے میں آتے ہی اس نے زور سے دھکا دیا، حنان دڑم سے نیچے گرا۔ جنگلی بلی بول نہیں سکتی کیا؟ حنان نیچے گرا، کمر پکڑ کر کرا رہا تھا، کب سے اوپن تیرے کو بول رہی ہے، پر تیرے سر پر عشق کا بھوت سوار ہے، یہاں میری بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے۔ غصے میں کہتے ہوئے واش روم میں گھس گئی، پھر تیزی سے واپس آئی اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر حنان کے سر پر پانی کی بالٹی الٹ دی، تیزی سے باہر بھاگتی جا رہی تھی۔ حنان نہیں چھوڑے گا اب۔ اضافی کیا بدتمیزی ہے، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کب سے بدلے لے جا رہی ہو، کچھ کہہ نہیں رہا تو فائدہ اٹھا رہی ہو۔ حنان غصے میں کہتا، باہر کی جانب ہوا، صبح جلدی اٹھایا اور مارا، اور پانی اب اس کی برداشت سے جواب دے گئی تھی۔ شڈی یہ گھر پر ہے، اضافی تمہارے علاوہ وہ بھی ہے میرے خون کا پیاسا، اف میری قسمت، سارے لوگ دشمن ہیں میرے، کوئی میری طرف نہیں۔ حنان دروازے تک پہنچا تو اسے یاد آیا ڈی اے گھر پر ہے۔ وہ اضافہ کو اس کی لڑائی شور اف سوچتے ہی خود پر غصہ آیا۔ ایک تو یہ رائٹر کی ریٹس بھی ڈی اے اور دریان کو دیوانے مجال ہے، کوئی میری طرف بھی ہینڈسم ڈون ہو، اچھا دکھتا ہوں، پر نہیں، بس ڈی اے کا پوچھتے ہیں۔ حنان خود سے بڑبڑایا، فرحان میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے اپنی ماضی میں بہت ڈر لگتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون ہے وہ لوگ، کیوں کر رہے ہیں؟ ایاز صاحب پریشان سے فرحان سے بولے، دونوں اس وقت آفس میں تھے۔ انل کی اب طبیعت بہتر تھی، تبھی وہ آفس آئے ہوئے تھے۔ تم کیوں ماضی کی باتیں یاد کرتے ہو؟ بھول جاؤ، سب ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں جسے تمہیں ڈر لگے۔ اور رہی بات انل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی اچھا شخص نہیں ہے، تم جانتے ہو بزنس میں بھی ہمارے بہت دشمن ہیں، فرحان صاحب نے سمجھایا۔ پتہ نہیں فرحان، بہت ڈرتا ہوں اپنی بیٹی کے نصیب سے، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، وہ ہمیشہ خوش رہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ایاز صاحب انل کے لیے بہت ڈر گئے تھے، اب ڈرو مت یار، ہماری بیٹی ہے بہت پیاری، کیوں نہیں ہوں گے اچھے نصیب اس کے؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، کچھ سوچا اس کے بارے میں؟ فرحان صاحب نے اپنی بات یاد دلائی۔ ہاں میں نے سوچا بھائی
صابراج سے بھی بات کی گئی ہے، پر حیات صاحب بات کرتے ہوئے رک گئے۔ پر کیا میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ فرحان صاحب اس کے رک جانے پر غصے میں کہنے لگا، ان کے بیٹے میں کوئی کمی ہو فرحان، ایسی بات نہیں ہے۔ پر انل کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں، اور میں اپنی بیٹی کو رلا نہیں سکتا، وہ بہت خوش ہوتی ہے جب جو اسے پسند کرتا ہے۔ حیات صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہاں سے بات شروع کریں، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر کہو، کیا انل کسی کو پسند کرتی ہے؟ فرحان صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں وہ دریان کو پسند کرنے لگی ہے، مجھے یقین ہے دریان بھی کرتا ہوگا، وہ کافی بار ہماری مدد کر چکا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ انل کی فکر کرتا ہے، انل بھی کافی اٹیچ ہو گئی ہے اس کی باتیں کرتی ہے مجھ سے، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عفان بہت پیارا بچہ ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے، پر میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات صاحب نے گہرا سانس بھرا، ٹھیک ہے، اگر ہماری بیٹی خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا دریان خان نے کچھ کہا ایسا کچھ رشتے کے بارے میں؟ فرحان صاحب نے بظاہر تو مسکرا کر پر اندر سے بے حد انتہا غصے میں تھے، نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، پر اس کی آنکھیں یہی کہتی ہیں، خیر تھوڑا انتظار کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، مجھے انل سے بھی پوچھنا ہے، اگر عفان سے مسئلہ نہیں تو پھر ہم سوچیں گے۔ حیات صاحب نے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جو بھی تھا وہ ان کے بہت پرانے دوست تھے، تمہیں اب بات کر لینی چاہیے۔ عفان نے اسی کام میں مصروف دیکھتے ہوئے کہا، ہم کس بارے میں مصروفیت سے؟ کہا